تو صرف یہ نہیں کہ ہم صرف مذمتوں تک محدود رہیں. اور آج کیا ہی اچھا ہوتا کہ ایک سنجیدہ کوششیں آتی سروسز چیف کو بلائیں بٹھائیں 2 مہینے کی آپ پالیسیاں بناتے ہیں رد الفساد ضرب عضب یہ آپریشنوں نے کیا نتیجے دیے 24 سال سے قوم نفسیاتی مریض ہو گئی ہے اور ناکام ہے یہ دہشت گردی کے خلاف ہماری جنگ کوئی کامیابی نہیں ہے. پاکستانی مر جاتے اس دن بنو میں جب ISI کے دفتر پہ اٹیک ہوا تو جناب علی 13 سویلین مرے اور جناب ٹی وی پہ پٹیاں چل رہی ہے کہ جناب افواج پاکستان کو مبارکباد کیا کامیاب 6 دہشت گرد مرے 13 ہم مرے اور مبارک تقسیم ہو رہی ہے. خدا کا خوف کرو کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ واقعات تو پھر بھی ہوں گے. آج وزیر اعظم صاحب گئے بلوچستان اور آرمی چیف صاحب بھی گئے ساتھ میں تو یہ واقعات ہونے کے بعد ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے کوئی رول ادا کرنا ہے. آئندہ کے لیے کوئی روڈ میپ ہے ہمارے پاس بھائی تھے قوم دہشت گردی کے خلاف لڑائی کے لیے کوئی بتا سکتا ہے کیا اسٹریٹجی ہماری 2 ماہ 3 ماہ ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے پھر تبدیل ہو جاتی ہے. ایک اسٹیبلشمنٹ آتی ہے طالبان کو مارنا ہے دوسری کہتی ہے لانا ہے تیسری کہتی ہے چھڑانا ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے. 10 سال کی کوئی پالیسی ہے ہمارے پاس. ایک دفعہ دہشت گردی کو نو کہہ دو 10 سال کے لیے نو کر دو. کبھی ہمارے گڈ طالبان بن جاتے ہیں کبھی ہمارے بیڈ طالبان بن جاتے ہیں. یہ کون سی پالیسیاں سے ہم ریاست کو چلا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو اپنے اداروں کی ان پہ در پہ ناکامیوں کی وجہ سے نفرت ہونے لگی ہے. ہم پاکستان کے بچوں کو اپنی ان کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں. ہمارے APS کا ایک ثانیہ تو نہیں ہے. آئے دن میرا اپنا باپ شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں کے ہاتھوں. میرے خاندان میرے قبیلے کی 142 لاشیں میں نے اٹھائی ہے اور یہ لوگ جو ہیں آئے دن ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں کہ دہشت گردی کے جنگ میں ہم نے ایسے تیر مارے. کوئی تیر نہیں مارے. 7 لاکھ فوج ہیں 10,000 طالبان ہیں پھر کیوں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. کوئی فرشتے نازل ہوں گے دعاؤں پہ ملک کو چلا رہے ہیں. دعا کرتے ہیں پاکستان سلامت رہے. اور جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں بلوچستان میں وہ ان میں سے بہت سے نوجوان تو ایسے ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے گمشدہ افراد کی کم از کم لاشیں یا ہڈیاں تو دے. نہیں ہم ایک طرف مذمت کرتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں جہاں ہماری غلطیاں ہیں. تو لہذا میں وزیر دفاع صاحب سے 10 بست عرض کرتا ہوں اگر آپ نے دہشت گردی کی جنگ لڑنی ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے اس کی قیمت ادا کی ہے. ان لوگوں سے پوچھو نا جن کے گھروں میں آج بھی میں صرف پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہر وقت مجھے جان کے لالے پڑے ہوتے ہیں. میں قسمن کہتا ہوں مجھے یاد نہیں ہے 20 سال سے میں بغیر کبھی اسلحے کے سویا ہوں اور آج بھی مجھے علم نہیں ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے دشمن جو ہیں وہ معلوم ہی نہیں ہے اور ہم نعرے لگاتے ہم نے یہ تیر مارا وہ تیر مارا. خدا رسول کی خاطر بلائیں ان آرمی کے افسران کو سروسز چیفز کو اور ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں. ان کو بتائیں قوم تنگ آ گئی ہے کب آپ کر دے گی. تقریر ختم کرنے سے پہلے صرف یہ گزارش کروں گا جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں نا اس دہشت گرد اس تمام کے ورثاء کی جانب سے میں ایک سوال اس ریاست پاکستان سے کرنا چاہتا ہوں. ہم تو مارے گئے اس مٹی سے وفا میں. انتقام کیا خاک لیتے اس پیارے وطن کا اس دھرتی کا حشر نشر خراب کر رہے ہیں. جب تک فوج تمام پاکستانیوں کو اپنے پیچھے نہیں کھڑا کرے گی یہ جنگ اگر فوج نے جیتنی ہوتی تو جیت چکے ہوتے. جب تک پاکستانی اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے اور جب تک یہ جنگ پاکستانیوں کی وہ بنا رہے ہیں ایران کے تعلقات جو ہیں یہ بھی وہ بنا رہے ہیں چائنا کے تعلقات یہ آپ کا کام ہے. یہ اختیارات آپ نے ایکسرسائز کرنے ہیں قوم اور ملک کے مفاد میں. سارے اختیارات ایبڈیکیٹ کیے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو وزیر بنا دیا آپ بھی پدکتے پھرتے میں وزیر ہوں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں. تھینک یو سو مچ. پولین بلوچ صاحب.